پرسن سینئر تجزیہ کار شازیہ ذیشان صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں۔ شازیہ صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ آج ایک اور فیصلہ بان پی ٹی آئی کے خلاف آیا، انہیں اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنا دے گی، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی یہ بالکل میرے پاس تو بالکل الفاظ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، یہی کہانی کھیل پر رپیٹ ہوتی ہے۔ مجھے تو بالکل وہ دن یاد آ گیا جس دن نواز شریف کو سزا اسی طرح سنائی گئی تھی انتخابات سے چند روز پہلے، اور آج جس طریقے سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزا سنائی گئی، کل جس طریقے سے سائفر پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سزا سنائی گئی، میں بیسیکلی سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کے رویے کو بالکل اچھا نہیں سمجھتی۔ سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور باریاں اگر آپ نے لگائی ہوئی ہیں، ایک باری ختم کسی کی کرتے ہیں، دوسری باری اگلے کو لانے کے لیے پہلے کو آپ جو ہے نا وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم اس چیز پر تجزیہ کر رہے ہوں گے، آپ ہم لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ سزائیں کالعدم ہو گئی ہیں تو اب آپ اس پر کیا کہیں گے، تو میرا پھر یہی جواب ہوگا کہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ ساری سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں جو ماضی سے چلتی آ رہی ہیں، یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ ایک دن وہ دن آئے گا جس طرح نواز شریف صاحب کی سزائیں کالعدم قرار دی گئیں، نواز شریف صاحب کو ان کے کیسز سے بریت ملی، یہی عدالتیں سزائیں دینے والی، یہی عدالتیں سزائیں کالعدم قرار دینے والی، یہی عدالتیں جو ہے وہ بری کرنے والی، تو آپ دیکھیں ایک پارٹی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی اپیل کا حق ہے، یہ اپیل میں جا سکتے ہیں، ان کا بنیادی رائٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ سب کچھ ایک پارٹی کو بالکل اس سائیڈ لائن لگانے کے لیے، الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، اور اتنا خوف عمران خان کا، عمران خان کی پارٹی کا، آپ کو نشان واپس لے کر بھی سکون نہیں ملا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں خان کو بالکل ہی منظر سے آؤٹ نہ کر دیں، سیاست سے آؤٹ نہ کر دیں تو شاید جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کو ہرا نہیں سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو پچھلے 70 سالوں سے اس ملک میں سیاستدانوں بھٹو صاحب سے لے کر اب عمران خان تک جو کچھ ہوتا آ رہا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بالکل نئی بات نہیں ہے۔ یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں، آج نواز شریف صاحب کو نیب کا خاتمہ بھی یاد آ رہا ہے، پی ڈی ایم کی حکومتوں میں حکومت جب تھی تب ان کو ایسا کچھ یاد نہیں آیا، اس سے پہلے جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی وہ ان کو کہتے رہے نیب ختم کر دے، لیکن آج جب سر پہ پڑتی ہے نا اس وقت جو ہے ان کو سب کچھ اس طرح کے کام یاد آتے ہیں۔ میں تو تحریک انصاف کے لوگوں پر تب تنقید کرتی تھی جب یہ شادیانے بجاتے تھے، جب نواز شریف کو اور مریم نواز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی، جب نواز شریف مریم نواز کو سزائیں سنائی جا رہی تھی اور یہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، عمران خان کہہ کے لگا کر ہنستے تھے، ان کے ساتھ لوگ جو ہے نا وہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے۔ میں تب بھی ان لوگوں کو بھی کہتی تھی اور میری تب بھی یہ سوچ تھی کہ کسی کے ساتھ کسی کی مصیبت میں اور اس طرح آپ کو مذاق نہیں اڑانے چاہیے، یہ وقت کل کو کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں تحریک انصاف نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، جس طرح عمران خان امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں واپس جاؤں گا تو نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا، ہم تب بھی عمران خان کی مذمت کرتے تھے، اور آج جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کے ساتھ یہ جو رویہ ہے یہ انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہے، اس ملک کے عدالتی سسٹم پر، اس ملک کے عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر اسی طرح آپ اپنے سیاستدانوں کو جیلوں سے نکالتے رہیں گے، باہر اندر کرتے رہیں گے، سزائیں دیتے رہیں گے، سزائیں معاف کرتے رہیں گے، تو آپ کا معیار کیا ہے، آپ کے انصاف کا معیار کیا ہے؟ سزائیں دینے والے غلط ہیں، سزائیں معاف کرنے والے غلط ہیں، یا آج عمران خان کو سزائیں دینے والے غلط ہیں؟ تو ان سوالوں کے جواب جو ہے یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ ہمارے عدالتی سسٹم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک آپ کسی کے کہنے پر اس طریقے سے فیصلے کرتے رہیں گے۔ کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ کیا نواز شریف کو جو سزائیں دی گئیں وہ غلط تھیں، یا جو معاف کیے گی وہ غلط تھیں؟ آج عمران خان کو جو سزائیں آپ دے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں نہ ان کے وکلا کو سنا جا رہا ہے، کل بھی ان کے وکلا کو نہیں سنا گیا، بالکل یہ تاثر ملتا ہے جیسے فیصلے آپ نے پہلے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک کو آپ جرا کرنے کا ہی موقع نہیں دے رہے ہیں۔ آپ جب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، جب آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ایک شخص کو ہم نے گراؤنڈ سے نکالنا ہے، اس کو آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، پھر آپ جرا کر لیں، میں کہتی ہوں آپ نیو یارک سے وکیل لے آئے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ بڑے سے بڑا وکیل بھی لے آئیں، لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ کی ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے ایک شخص کو کھڑے لائن لگانے کا، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس ملک کا عدالتی سسٹم ہے،
یہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسل کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم یہ یقین کریں، یہ ہم نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں. ہم اپنے جو ینگ جنریشن ہے، آپ دیکھیں جو جس ینگ جنریشن نے ووٹ ڈالنا ہے نا، 18 سال سے 30 سال تک، وہ تقریباً 1.25 کروڑ آپ کا نیا ووٹر ہے. اس 1.25 کروڑ نئے ووٹر کے ذہنوں میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اس کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اگر کسی نے لا کرنا ہے، کسی نے پڑھنا ہے، وہ کیا پڑھے گا؟ کیا عدالتی سسٹم پڑھے گا؟ اس کو آپ کیا سکھائیں گے کہ تم نے کس بیس پہ فیصلے کرنے ہیں؟ تو آپ اپنی ینگ جنریشن کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. آپ جی اپنے ملک کے سسٹم کو آپ نے برباد کر